محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء اکرام، خطباء اعظام اور آج کے مہمان عالم دین حضرت علامہ سید شاہ خوشتر ربانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ویلور کی اس بابرکت اور مقدس زمین پر آج اس ناچیز کو یہ دوسرا خطاب کرنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ آج سے تقریباً 4 یا 5 سال قبل مدرسہ لطیفیہ میں بھی اس کے سالانہ جلسے میں مجھے خطاب کرنے کا شرف نصیب ہوا تھا، اور پھر آج محترم المقام مجاہد اہل سنت، خادم اہل سنت محترم عبد المالک ربانی صاحب کی دعوت پر اور اس جلسے کے منعقد کرنے والے عاشقان اولیاء، محبان اولیاء کی دعوت پر مجھے پھر سے دوبارہ آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ غلامان غوث و خواجہ کمیٹی کے تمام افراد کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کی اس بابرکت اور روح پرور مجلس سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے، اس کے حبیب کے نالین کا صدقہ ہے، سرکار غوث پاک کی نوازش و عنایت ہے کہ آپ حضرات کے دیار محبت میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی۔ الحمدللہ ابھی آپ نے بے مثل و مثال عظیم خطاب حضرت علامہ سید شاہ خوشتر ربانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ سے سماعت کیا، اور آپ نے اپنے خطاب کے ذریعے سے لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں دلوں کو نور و منور سے روشن کیا۔ الحمدللہ حضرت قبلہ دوران خطاب مجھ ناچیز کی، حالانکہ حضرت سے یہ میری پہلی ملاقات ہے، میں بچپن سے حضرت کا نام سنتا ہوں، جب ہم پڑھتے تھے میں تب سے حضرت قبلہ کا نام سنتا ہوں، لیکن آج پہلی بار ملاقات کا موقع ملا ہے، اور حضرت قبلہ نے دوران خطاب مجھ جیسے ناچیز کی تعریف کی، مدح سرائی کی، میری ہمت افزائی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کی تعریف کرنا بھی یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے خون میں اصلیت ہوتی ہے۔ یہ سادات اکرام کی نشانیاں ہیں۔ سادات اکرام جو ہے حسد اور جلن کی گندی صفات سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر یہ صفات ان میں پائی بھی جاتی ہے تو یہ جسم کی کثافت ہوتی ہے، ورنہ خون تو ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سادات اکرام کی نشانیاں، اور میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ سادات اکرام کے ساتھ ہی ان کے کندھوں سے کندھا لگا کر دین کی خدمت کرنے کا توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ بلا بھی لیتے ہیں بیانوں میں۔ چھوٹا سا حضرت قبلہ ہے تو اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہمت ملی ہے تو لوگ بلا لیتے ہیں، کئی کو بلاتے ہیں، بولے تو پبلک بولتی ہے احمد نقشبندی صاحب کچھ بلاؤ، تو انہیں مجبوراً بلا لیتا،
مگر اسٹیج پہ آئے بعد جب نظامت کرتے وقت اس کو مائک ملا تو مردہ نکلتے رہتا اس کا. یہ لفظ بولا تو عظمت بڑھ جاتی, وہ لفظ بولا تو عظمت بڑھ جاتی, اس کو کیسا گھٹاؤں اس کو کیسا گھٹاؤں. القابات نہیں بولتا. بعض جنے تو بلائے انہیں, فون کر کے بلایا انہیں, 12,000 کا ٹکٹ لگا کے بلایا انہیں, گھر میں عشاء کے بعد کھانا کھلایا انہیں, مگر اسٹیج پہ لائے تو مولانا بھی نہیں بول رہا, جناب نقشبندی صاحب سے خواہش ہے خطاب کرو بول رہا. تو آپ اندازہ لگائیے. آپ میں بولا بری باپ رے باپ, تعریف کرنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے. تعریف کرنے کے لیے بھی بڑے باپ کو پیدا ہونا پڑتا. کسی کو قبول کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور انسان جو ہے نماز پڑھنے سے نہیں مانا جاتا. نماز تو بازو والا بھی پڑھ لے رہا, بولو سبحان اللہ. نماز پڑھنے سے آدمی نہیں پہچانا جاتا, روزے رکھنے سے نہیں پہچانا جاتا. یہ تیرے رب کا تعلق ہے. بندہ کب پہچانا جاتا؟ جب اس کے معاملے بندوں کے ساتھ اچھے ہو. نئی بات سمجھ میں آ گئی. کپڑے پہننا کمال نہیں ہے, دل پاک رکھنا کمال ہے. اور یہ پاک دل سب کو نہیں ملتا. جو پاک نبی سے تعلق رکھتا ہے اس کو نصیب ہوتا ہے. یہ پاک دل سب کو نہیں ملتا. جو غوث پاک کا ہو جاتا ہے انہیں پاک ہو جاتا ہے. اب آپ عاشق لوگ ہیں تو آپ کے عشق کو اور تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں. یہ پاک دل لینے کے لیے حسنین پاک کی اولاد میں پیدا ہونا پڑتا ہے. یہ پاک دل لینے کے لیے فاطمۃ الزہرا کے چمن کا پھول بننا پڑتا, تب جا کے یہ پاکیان ملتی. بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو قبول کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بھی. نہیں یہی بات سمجھ میں آ گئی؟ پورا سمجھ گئے؟ آپ تو چلتے ہیں پھر تقریر کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کے فرزند بھی آئے تھے میری دعوت پر حیدرآباد میں. انہوں بھی بیچارے جب تقریر کرنے بیٹھے تھے تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ حضرت کا خطاب تھا. وہ بیچارے جو ہے نہیں 70% خطاب کرے, 30% میری تعریف کرے. لوگوں کو شک پیدا ہوگا تھا, سکھا کے لایا کیا تو بھی. تو یہ سکھانے کے والے باتیں نہیں ہوتے, یہ پاک دل کی علامت ہے. یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے, یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مخلص لوگ ہوتے ہیں. یہ مخلص ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے, شیطان جب اللہ کے دربار سے نکل رہا تھا تو بولا مولا تیرے بندوں کو بہکا کے چھوڑ دیتا ہوں. بولا اللہ بولے جا رہے بہکا لے, چل. اللہ بولے بہکا لے جا. بولے پریشان ہوگا. بہکا تو کئی کو بولا انہیں, ایسا بولے تو اللہ بلا لیتا کیا ہے کی سمجھا نہیں. دیکھو چورستے پہ 2 آدمیاں لڑ لیے ویلور کے, تو ایک آدمی کل تیرے بچوں کو دیکھ لے تو رہے, بولے تو ڈر جاتا. آئی لے اب میرا غصہ میرے بچوں پہ نکالتا کیا ہے کی. تو شیطان بھی ایسی بولا اللہ تیرے بندوں کو بہکاتا ہوں. بولا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, ارے جان دے ادھر تو ادھر, میرے بندوں کہاں دوزخ کی طرف لے جاتا. بولے کہ اللہ بلائے نہیں. بولے بہکا لے. بولے کتنا بہکاتا بہکا لے. بولے پریشان ہوگا. بولے مولا تو جو بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا, تو جو بندوں کے لیے جنت بنا کے رکھا, ایک بندے کے خاطر میرے کو مردود کر کے نکال دے رہا, ویسے اربوں خربوں کروڑوں بندوں کو دوزخ کے قریب لاتا ہوں. بولا تو اجازت دے رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے اجازت ہے تے کو نکل. بولے بولے مولا کئی کو, تو بولے ارے دیوانے, ہم تیرے کو قوت دیے, تو اس کا غلط استعمال کر کے ہمارے بندوں کو گنہگار بناتا, سیاکار بناتا, خطاکار بناتا, دوزخی بناتا, تو پھر کیا ہم اچھے بندوں کو پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم تو بولے اے اللہ
تو کیا تو اچھے بندوں کو پیدا کرے گا؟ بولے بے شک، تجھے اگر قوت دی ہے تو غلط استعمال کرے گا تو پھر اور قوت والے بندے پیدا کریں گے۔ بولے اے اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ تو خدا کی قسم رب نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اخلاص والے ہوں گے، وہ پاک دل والے ہوں گے، وہ بڑے دل والے ہوں گے۔ ان کے دل، ان کے جسم پہ اگر کثافت ہو سکتی ہے مگر ان کے دل نور مصطفیٰ سے منور کیے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی مخلص بندوں کی تعریف سنا باولا ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور ہو کر کہنے لگا، اللہ رب العزت نے وہ الفاظ کو قرآن میں درج کیا، کیا کہا؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا مگر ان کو نہیں بہکا سکتا جن کو تو نے اخلاص والا بنا کے پیدا کیا۔ اب آؤ، اخلاص والے کون ہیں؟ جواب ملا، اللہ کہتا ہے میرے بندو، ایک مخلص بغداد میں رہتا ہے جس کا نام غوث اعظم ہے، ایک مخلص اجمیر میں رہتا ہے اس کا نام غریب نواز ہے، ایک مخلص دلہی میں رہتا ہے اس کا نام نظام الدین اولیاء ہے، ایک مخلص گلبرگہ میں رہتا ہے اس کا نام بندہ نواز ہے، ایک مخلص آپ کے علاقے میں رہتا ہے اس کا نام قطب عالم ہے۔ تو اللہ کے مخلص بندوں کی شان ہی یہ ہوتی ہے وہ کسی سے بھی کینہ کپٹ نہیں نا، ان لوگوں کا دل بہت بڑا رہتا، اسی لیے ان کو سید بولتے۔ کیا بولتے ذرا بولو، زور سے بولو۔ زندگی میں کس سے پنگا لینا ہے لے لو، سید سے نہیں لینا۔ مودی سے پنگا لو تو چلے گا، سید سے پنگا نہیں لینا، کیونکہ مودی سے پنگا لیے تو مودی کے اوپر خالی صدر جمہوریہ ہے، تیسرا ہے ہی نہیں۔ مگر سید کے اوپر سید کا بابا ہے، بابا کا اور ایک بابا ہے، پھر ان کا ایک بابا ہے، سارے سیدوں کا باپ غوث الورا ہے، غوث الورا کا بابا مولا حسین ہے، حسین کا بابا علی ہے، علی کا آقا مصطفیٰ ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو الغرض، یہ ابھی تو خالی آپ کو میں موڈ میں لا رہا ہوں، تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ٹینشن نہ کولا، آپ بولیں گے عنوان الگ ہے، مولانا جا رہے ہیں الگ، ایسا نہیں ہے، ابھی تو آپ کو ماحول بنا رہا ہوں میں خالی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال کسی کے لیے اچھا خیال کرنا اچھے ہونے کی علامت ہے۔ نہیں، حضور کے سامنے صحابہ اکرام کی مجلس سجی ہوئی ہے، مجلس سجی ہوئی ہے، ایک بدبخت کیا کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے لگا مجلس میں بیٹھ کے، حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں برائی بیان کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ برائی بیان کرا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عظمت رسول بیان کرنے لگے، تعریف مصطفیٰ بیان کرنے لگے، شان مصطفیٰ بیان کرنے لگے، رفعت مصطفیٰ بیان کرنے لگے۔ حضور جب اس کو دیکھے برائی بیان کر رہا تھا تو بھی حضور مسکرا رہے تھے، اس کو دیکھے صحابی رسول کو دیکھے انہوں حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضور مسکرا رہے۔ اب دونوں کی جو بیعت بازی چل رہی تھی، یہ برائی بیان کر رہا ہے، یہ عظمت بیان کر رہے ہیں، حضور کو سب دیکھ رہے ہیں، حضور کیا کریں گے اب؟ اللہ اکبر، حضور مسکرا رہے ہیں۔ بہرحال برائی کرنے والا شرمسار ہو کے چلے گیا، تعریف کرنے والا عظمت کا حقدار ہو کے مجلس رسول میں بیٹھ گیا۔
مجلس ختم ہوئی, بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. یا رسول اللہ ہم دیکھے برائی کرنے والا برائی کر رہا بھی تو آپ مسکرا رہے تھے, اچھائی کرنے والا اچھائی بیان کر رہا بھی تو آپ مسکرا رہے تھے, بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں آئینہ ہوں. حضور نے فرمایا میں آئینہ ہوں. وہ جو برائی بیان کر رہا تھا بولے میں آئینہ ہوں, انہیں اپنے آپ کو مجھ میں دیکھ رہا تھا, بولے لہذا برائی بیان کر رہا تھا, اور میں آئینہ ہوں. انہوں نے تعریف بیان کی تو انہوں نے اپنے آپ کو مجھ میں دیکھا تو انہوں نے اپنی صفات بیان کی. تو جو جیسا ہوتا ہے ویسا بیان کرتا ہے. کسی کے بارے میں اچھائی بولنا اچھے ہونے کی علامت ہے, اچھے ہونے کی علامت ہے. اچھائی بھی وہی بولتا ہے جو اچھا ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ ہاں پوری آ گئی. ہاں سبحان اللہ, شروع سے آخر تک پورا سمجھ گئے. ہاں تو اب آگے بڑھیں گے. سبحان اللہ.